بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کریں گے کہ مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے۔ یہ فرق سمجھنے سے پہلے اگر اس بات پہ غور کیا جائے تو مرد اور عورت کے احرام میں فرق آسانی سے سمجھ جائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے، جب مرد اور عورت فرض نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت میں دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں صبح کے بھی وہی فرائض اور سنت ہیں، ظہر کے، عصر کے، مغرب کی نماز دونوں کے لیے ایک ہی ہے، اور بیچ میں پڑھے جانے والا قرأت سبق وغیرہ سارا دونوں کا مرد اور عورت کا ایک ہے۔ گویا نماز دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن ظاہری خلیہ، ظاہری طور پر مرد اور عورت کے ادائیگی کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے کہ مرد جب تکبیر تحریمہ کے ہے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہے، اور عورت جو ہے کندھوں تک، اور مرد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ ناف سے نیچے، اور عورت جب ہاتھ باندھتی ہے وہ ناف سے تھوڑا اوپر، اور مرد جب رکوع کو جاتا ہے پوری طرح جھکتا ہے، اور عورت جب رکوع کو جاتی ہے تو وہ پوری طرح نہیں جھکتی۔ اور اسی طرح بس یہی سمجھیے کہ مرد اور عورت کا احرام بھی یہی ہے کہ ظاہری طور پر تھوڑا سا فرق ہے، اور حقیقت میں دونوں کا احرام ایک ہی طرح ہے۔ یعنی کہ مرد بھی تلبیہ اور نیت حج اور عمرے کی کر لے تو اس کے ساتھ ہی احرام شروع ہو جاتا ہے، اور عورت کا بھی تلبیہ اور نیت حج و عمرے کی کر لے تو اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں والی عورت شمار، یعنی احرام کی پابندیاں دونوں پر، یعنی حقیقت میں دونوں کے احرام ایک ہی صورت ہے، لیکن ظاہری طور پر مرد کے لیے جو ہے دو چادروں کی شکل میں احرام ہوتا ہے، اور مردوں کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہوتے ہیں۔ دو چادر، ایک اوڑھنے کے لیے ہوتی ہے تقریباً 2.5 میٹر، اور دوسری جو ہے تہبند کے لیے 2.25 میٹر، یہ ظاہری طور پر مرد کے لیے، اور عورت کے لیے جو ہے وہ اس کے وہی معمول کے مطابق جو کپڑے ہیں وہی اس کا احرام ہے۔ البتہ اس کے چہرے کا کھلا رہنا یہ احرام میں ضروری ہے، یعنی عورت کا احرام صرف چہرے کا کھلا رہنا۔ عورتوں کا احرام اور حج بھی مردوں کی طرح ہے، فرق صرف عورت کو سلے ہوئے کپڑے پہننے رہنے چاہیے، سر کو چھپانا ہے، صرف چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، چہرہ کھلا رہے۔ اور حیض و نفاس کی حالت میں بھی عورت احرام باندھ سکتی ہے، مگر اس حالت میں وہ 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے گی احرام کے۔ باقی جو ہے احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے چہرے کے کھلے رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورت بس پردے کی اسے بالکل چھوٹ ہو گئی، نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو پردہ ضرور ہے، یا تو سر کے اوپر سے کوئی آگے سے کیپ یا چھجا یا ایسا کر لے اور اس سے آگے کپڑا لٹکائے جو چہرے کے ساتھ نہ لگے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ہاتھ میں کوئی پنکھا وغیرہ لے لے، وہ پلاسٹک کا ہاتھ والا، جہاں مرد سامنے آئے تو اپنے چہرے کے آگے وہ پنکھا کر لے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حج کے اس طویل اور پرہجوم سفر میں عورت کے لیے پردے کی پابندی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ جو اپنے بس میں ہے وہ کرے، جو اپنے بس سے باہر ہے اللہ معاف کریں گے۔ ہاں، احرام کی حالت میں چہرے پر برقع نقاب اگر اڑ کر اس کے چہرے کے ساتھ لگ جائے تو 1 گھنٹے سے کم اگر اس کے چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا لگا ہے تو اس صورت میں نصف سا صدقہ واجب ہے، اور اگر بار بار رہے تو 1 مٹھی صدقہ یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو احرام باندھتی ہیں تو بال بالکل ڈھک جاتے ہیں، اور اس کا سر کے اوپر بار بار اتارنا عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور سر کا مسح اسی کپڑے کے اوپر کر دیتی ہیں، یعنی ایک کپڑا باندھتی ہیں تو اس کا احرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو احرام سمجھنا یہ جہالت ہے، یہ صرف بالوں کو جا کے وہ بال ٹوٹے نہ بکھرے نہ، اس کے لیے وہ رومال سر کے اوپر ایک باندھ دیا جاتا ہے،
جب نماز پڑھے گی تو اس رومال کے اوپر اگر مسح کرے گی اس کا نماز نہیں ہوگی، وہ رومال کو کھولنا ہے، وہ رومال احرام نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا احرام حقیقت میں ایک ہی طرح ہے کہ نیت کی حج یا عمرے کی اور تلبیہ پڑا تو دونوں کا احرام ہے۔ ظاہری طور پر مرد دو سفید بغیر سلے ہوئے کپڑے اوڑھے گا اور عورت کا وہی جو اس کا اپنا معمول کے مطابق سلے ہوئے کپڑے ہیں وہی پہنے گی، البتہ چہرے کو وہ احرام کے اندر چہرے کو کھلا رکھے گی، جہاں تک ممکن ہو پردے کا اہتمام کرے۔